अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल क़िराअत कुरान। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए सूरह कहफ के रुकू नंबर 11 की क़िराअत की आई हूँ। व्यूअर्स, सूरह कहफ के रुकू नंबर 11 में आयत नंबर 83 से लेके आयत नंबर 101 तक आयात है। इससे पहले व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को आगे तक जरूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, इसको दूसरे के साथ शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले और सामने लगे बेल के आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज़ मेरी क़िराअत का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स, समझ के पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। उसके बाद सूरह कहफ के रुकू नंबर 11 की क़िराअत समाप्त हैं। उसके बाद इन आयात का तर्जुमा समाअत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयस्अलूनका अन ज़िल क़रनैन कुल सअतलु अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। इन्ना मकन्ना लहु फिल अर्ज़ि व अतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा फ़अत्बअ सबबा हत्ता इज़ा बलगा मग़रिब अश-शम्सि वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमीआतिन व वजद इंदहा क़ौमा क़ुलना या ज़िल-क़रनैनि इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना। क़ाल अम्मा मन ज़लम वसौफ़ नुअज़्ज़िबुहु सुम्मा युरद्दु इला रब्बिहि फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुक्रा। व अम्मा मन आमन व आमिल सालिहन फ़लहु जज़ाअनिल हुस्ना वसनक़ूलु लहु मिन अम्रिना युस्रा। सुम्मा अत्बअ सबबा हत्ता इज़ा बलगा मत्लअ अश-शम्सि वजदहा ततलुअ अला क़ौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा कज़ालिक वक़द अहत्ना बिमा लदैहि ख़ुब्रा। सुम्मा अत्बअ सबबा हत्ता इज़ा बलगा बैन अस्सदैनि वजद मिन दूनिहिमा क़ौमा ला यकादूना यफ़क़हूना क़ौला। क़ालू या ज़िल-क़रनैनि इन्ना यअजूज व मअजूज मुफ़्सिदून फ़िल अर्ज़ि फ़हल नजअलु लका ख़र्जन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। क़ाल मा मकन्नी फ़ीहि रब्बी ख़ैरुन फ़अईनुनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा। अतूनी ज़ुबुरल हदीद हत्ता इज़ा सवा बैन सदफ़ैनि क़ाल इंफुख़ू हत्ता इज़ा जअलहु नारन क़ाल अतूनी उफ़रिग़ अलैहि क़ित्रा। फ़मस्ततअू अन यज़हरुहु फ़मस्ततअू लहु नक़्बा। क़ाल हाज़ा रहमतुन मिन रब्बी फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्काअ वकान वअदु रब्बी हक़्क़ा। वतरकना बअज़हुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बअज़िन वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़जमअनाहुम जमआ। वअरज़ना जहन्नम यौमइज़िन लिलकाफ़िरीन अर्ज़ा। الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا। صدق اللہ العظیم۔ شروع کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا ذکر ابھی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہم نے ان کو روئے زمین پر حکومت دی تھی
اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان کافی دیا تھا۔ چنانچہ وہ ایک راہ پر ہو لیے، یہاں تک کہ جب غروب آفتاب کے موقع پر پہنچے تو آفتاب ان کو ایک سیاہ رنگ کے پانی میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا، اور اس موقع پر انہوں نے ایک قوم دیکھی۔ ہم نے الہاماً یہ کہا، ذوالقرنین، خواہ سزا دو اور خواہ ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ بہت اچھا، اول دعوت ایمان ہی کروں گا، لیکن جو ظالم رہے گا سو اس کو ہم لوگ سزا دیں گے، پھر وہ اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچایا جائے گا، پھر وہ اس کو دوزخ کی سخت سزا دے گا، اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے آخرت میں بھی بدلے میں بھلائی ملے گی، اور ہم دنیا میں بھی اپنے پرداؤ میں اس کو آسان اور نرم بات کہیں گے۔ پھر ایک دوسری راہ پر ہو لیے، یہاں تک کہ جب مسافت قطع کر کے طلوع آفتاب کے موقع پر پہنچے تو آفتاب کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جن کے لیے ہم نے آفتاب کے اوپر کوئی آڑ نہیں رکھی۔ یہ قصہ اسی طرح ہے، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ سامان وغیرہ تھا ہم کو اس کی پوری خبر ہے۔ پھر مشرق و مغرب فتح کر کے ایک اور راہ پر ہو لیے، یہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو ان پہاڑوں سے اس طرف ایک قوم کو دیکھا جو کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچتے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے عرض کیا کہ اے ذوالقرنین، قوم یاجوج ماجوج جو اس گھاٹی کے اس طرف رہتے ہیں، ہماری اس سرزمین میں کبھی کبھی بڑا فساد مچاتے ہیں، سو کیا ہم لوگ آپ کے لیے کچھ چندہ جمع کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی روک بنا دے کہ وہ پھر آنے نہ پاوے۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جس مال نے میرے رب نے مجھ کو اختیار دیا ہے وہ بہت کچھ ہے، سو مال کی تو مجھے ضرورت نہیں، البتہ ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان میں خوب مضبوط دیوار بنا دوں۔ اچھا تو تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ۔ یہاں تک کہ جب تارے ملاتے ان کے دونوں سروں کے بیچ کے خلا کو برابر کر دیا کہ ٹھونکا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جب اس کو لال انگارہ کر دیا تو اس وقت حکم دیا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ جو پہلے سے تیار کر دیا ہوگا کہ اس پر ڈال دو، سو نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے ہیں اور غایت استحکام کے باعث نہ اس میں نقب دے سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ تیاری دیوار کی میری رب کی ایک رحمت ہے، پھر جس وقت میرے رب کا وعدہ آئے گا، یعنی اس کے فنا کا وقت آئے گا تو اس کو اٹھا کر زمین کے لیے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا ہر وعدہ پر حق ہے، اور ہم اس روز ان کی یہ حالت کریں گے کہ ایک شخص کے ایک میں ایک گدمد ہو جائے گی اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب کو ایک اس روز کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں ہماری یاد سے یعنی دین حق کے دیکھنے سمجھنے سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔